لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم گزشتہ جمعہ حاضری نہیں ہو سکی، جنگ میں اجتماع تھا۔ ہر سال اجتماع ہوتا ہے، میں اس میں الحمدللہ جاتا ہوں۔ ہم کوئی 250-300 لوگ تھے جو اکٹھے ہو کے گئے ہوئے تھے۔ یہاں پر ایک غلطی یہ ہو گئی کہ ایک ہمارے ساتھی ہیں مولانا صاحب، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب میں نے سفر پہ جانا ہو تو وہ کسی اور کا اہتمام کریں اور امام صاحب کو اطلاع کریں۔ وہ بھی بھول گئے۔ امام صاحب ہر جمعرات کو میسج آتا ہے کہ صبح آپ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں۔ اس رات قدرتاً ان کا بھی نہیں آیا۔ پھر میری غیر موجودگی میں جو آتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں لاہور میں نہیں ہوں، جھنگ میں ہوں، ہمارے ہیڈ آفس میں میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ انہوں نے احتمال یہ سوچ لیا کہ شاید کسی اور کو کہہ دیا ہو۔ تو ایک عجیب و غریب جو ہے نا غلطی در غلطی ہوتی گئی، غلطیوں کی سیریز تھی، تو جس میں سوائے معذرت کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن مجھے معلوم یہ ہوا کہ قاری صاحب نے ماشاءاللہ 10-15 منٹ قرآن سنایا، قرات کی اور نماز پڑھائی مجھ سے اچھے لہجے میں، تو انشاءاللہ اس کا بھی الگ ایک لطف اور ذوق ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ غلطی، انسان خطاؤں کا مطلب ہے جو غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ بہترین خطا کار کون ہے؟ جو غلطی کو قبول کر لے کہ ہاں بھئی غلطی ہوئی ہے، بلا وجہ کی لاجکس نہ دیں۔ تو اس میں میری بھی ذمہ داری تھی، میں بھی نہیں دیکھ سکا۔ بہرحال یہ جو 3 دن گزرے ہیں نا، 6، 7، 8، دعا کریں گلا ٹھیک ہو جائے، بڑی تکلیف چل رہی ہے۔ یہ جو 3 دن گزرے نا، 6، 7، 8 فروری، اس میں اہل خیر نے جنت کمائی ہے اور دوسروں نے کیا کمایا وہ آپ لوگ جانتے ہیں، اللہ جانتے ہیں، مجھے نہیں پتا۔ ہر رات کچھ لوگ جنت کماتے ہیں اور ہر رات کچھ لوگ آخرت گنوا دیتے ہیں، نقصان۔ جب رات ہوتی ہے تو لوگوں کی مختلف قسمیں بن جاتی ہیں۔ کچھ آرام کرتے ہیں، تہجد میں اٹھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اور اس طرح کے اچھے کام کر لیتے ہیں۔ اور کچھ جب رات ہوتی ہے تو چوری کے لیے پلان بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون کون سا گناہ ہم کر سکتے ہیں۔ تو کچھ لوگ روزانہ ایسا ہوتا ہے، روز ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ 6، 7، 8 فروری میں اس دفعہ کیا ہوا؟ کچھ لوگوں نے 3 دن کو غنیمت جان کر سہ روزے پہ چلے گئے۔ چلو 3 دن چھٹی ہے، بزنس تو ہونا نہیں، کام ہونا نہیں، یہ کم ہونا ہے، چلو جی۔ تو ماشاءاللہ مسجدوں میں جماعتیں تھیں تو انہوں نے جنت کمائی ہے انہی 3 دنوں میں، انہی چھٹیوں سے فائدہ اٹھا کر۔ اور انہی 3 دنوں میں کیا ہوا ہے لاہور میں؟ 9 لاکھ گاڑی داخل ہوئی ہے، بے شمار چھتیں کرائے پہ چڑھی، 5-5 لاکھ، 10-10 لاکھ اور اس سے زیادہ بھی 25-25 لاکھ اور اس سے زیادہ بھی سنا ایک چھت کا کرایہ تھا پر ڈے، پر نائٹ۔ 12 ارب روپے کی سننے میں آ رہا ہے کہ مرغیاں کھا گئے لوگ۔ اور اسی طرح بہت بڑی تعداد، کسی نے کہا 25 ارب، کسی نے اس سے زیادہ، پتنگ، ڈور، پننے اور ان چیزوں پہ لگ گئی۔ اس کے علاوہ جب یہ چیزیں آتی ہیں نا، جس آدمی نے 25 لاکھ روپے کی چھت لی ہوئی ہے ایک دن کی، اس نے صرف پتنگ بازی نہیں کرنی ہے، اس نے رنگ بازی بھی کرنی ہے۔
وہاں شراب بھی ہے، وہاں شباب بھی ہے، وہاں میوزک بھی ہے. تو اس کے اوپر کتنا پیسہ لگا تو صحیح تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ہاتھ میں کیا آیا؟ امت کو، قوم کو کیا ملا؟ بے حیائی، بے دینی، دین سے دوری، اور کیا ملا؟ ایک جگہ بات ہو رہی ہے، انہوں نے کہا جی صرف 6 آدمی اس سال جو ہے نا وہ مرے ہیں بسنت سے. اپنے گھر کا ایک بچہ بھی زخمی ہو جائے نا تو اس کی تکلیف کچھ اور ہوتی ہے، اور صرف 6 آدمی تو ایسے کہہ دینا جیسے کوئی بات ہی کوئی نہیں. اور حقیقی خبر کیا ہے تو اللہ ہی جانتا ہے، 6 ہے کہ 36 ہے یا کیا ہے ہمیں نہیں پتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ذمہ دار حکمران تھے، وہ فرماتے تھے کہ دجلہ اور فرات کے کنارے، دریائے دجلہ اور فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مرے گا تو میں ذمہ دار ہوں. تو ان انسانوں کی موت کا ذمہ دار کون ہے؟ قیامت کے دن اس کے حوالے سے کس کس سے پوچھو گے؟ پھر معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہوا اس سے. اب یہ سب چیزیں ہمارے لیے سوچنے والی ہیں، غور کرنے والی ہیں. ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہمارا ایک ادارہ ہے الکحف ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، تو اخراجات ہیں ماشاءاللہ، برانچز ہیں، تو ڈونیشن کے لیے ہم کمپین چلاتے رہتے ہیں. ایک صاحب میرے پاس آئے، موجود ہیں وہ، کبھی بھی آپ کہیں گے ملاقات کروا سکتا ہوں. ان کا آپ کو کتنے پیسے چاہیے؟ آپ کے کیا کیا پروجیکٹس ہیں؟ کہنے لگے کہ ایک جگہ ابھی میں نے سروسز دی ہیں اپنی، ان کو $2 ملین چاہیے تھے، میں نے ان کو $3 ملین جمع کر کے دیے ہیں. 1 ملین میں 10 لاکھ ہوتے ہیں، تو $30 لاکھ میں نے جمع کر کے دیے ہیں. آپ کے کیا ہیں؟ آپ سارے پروجیکٹس اپنے بتائیں، کتنا اور بڑھائیں اور بڑھائیں، میرے ساتھ ڈیل کریں، میں آپ کو پیسے جمع کر کے دے دوں گا. میں نے کہا جی بہت اچھا. ایک ہمارے اچھے جاننے والے ہیں، بڑے زبردست آدمی، انہوں نے ملاقات کروائی تھی. میں نے کہا جی بسم اللہ بتائیں. کہا جی انگلینڈ جانا ہوگا. میں نے کہا انگلینڈ بھی چلے جائیں گے، اور بتائیں. کہنے لگے جی مسئلہ یہ ہے کہ میں ہوں سنگر، اور میں نے جا کے وہاں گانے گانے، اور ان گانوں میں درمیان میں نے الکحف ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کے آپ کے جو پروجیکٹس ہیں وہ ہائی لائٹ کرنے. اتنی پرسنٹیج میری ہے، باقی ساری آپ کی ہے جو جمع ہو. ابھی کسی نے مجھے $2 ملین کا ٹارگٹ دیا تھا، تو میں نے 3 ملین اچیو کیا ہے، اور جو میری پرسنٹیج طے تھی وہ میں نے اپنی لے لی، اور وہ بڑے خوش ہیں. تو مجھے کہنے لگے جی جب آپ کہیں. میں نے کہا خدا کی پناہ، آپ کی بڑی مہربانی. پھر ان کے ایک ساتھی تھے، مجھے کہنے لگے، بہت اچھے آدمی، کہنے کہ یہ نا آپ کیا سمجھ رہے ہیں، یہ ایسے ڈھول ڈھمک اور ناچ گانے نہیں ہیں، یہ رفیع کے گانے گاتے ہیں بس. وہ سادہ صاف ستھرے شریفانہ قسم کے ہوتے ہیں. رفیع، محمد رفیع کوئی ہوگا، وہی وہ والے گانے گاتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ عورتیں ناچ رہی ہیں فلاں ڈھمکا، ایسا سلسلہ نہیں ہے. تو اس لیے اس میں تو گنجائش ہو سکتی ہے نا. میں نے کہا خدا کے لیے بھائی، یہ گانوں کی گنجائش کوئی بھی نہیں. ابھی اسی بسنت کے اوپر جو کچھ ہوا ہمارے سامنے، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ابھی تو الحمدللہ ممبر پہ بیٹھ کے علماء حق بات کہہ لیتے ہیں الحمدللہ پاکستان میں، لیکن اب بہت سارے ائمہ حضرات کو پتہ نہیں ہمارے امام صاحب کو ملے کہ نہیں ملے، 25,000 روپے مہینہ ملنے شروع ہو گئے. ابھی تو بلا مشروط مل رہے ہیں، پھر وہ عادت بن جائے گی، ضرورت بن جائے گی، اس کے بعد پھر آئے گا کہ یہ بیان آپ نے کرنا ہے، اس کے علاوہ آپ کوئی بات نہیں کر سکتے. تو ان قریب ہم ادھر جا رہے ہیں. مزے کی بات ہے کہ ہم لوگ بحیثیت عوام اور قوم اچھی بات سننا بھی نہیں چاہتے، الا ماشاءاللہ بہت تھوڑے لوگ ہیں. وہ اس بسنت سے اندازہ ہو گیا، ریفرینڈم ہو گیا کہ اکثریت کیا چاہتی ہے، پبلک ڈیمانڈ کیا ہے. $3 ملین کتنے بنے؟ 280 سے ضرب دینا. وہ کہتے ہیں جی میں آپ کو 10-15 دن میں جمع کر کے دے دوں گا. اور اس کو کہو بھائی ویسے ہی مسجد مدرسے کے لیے اور باقی کاموں کے لیے $3 ملین چھوڑو، $1 ملین دے دو. کہتا ہے پھر کچھ نہیں ملنا. تو یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے. غور کرنے کی بات. ہم اپنی نسلوں کے لیے
کیا چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں؟ مرنا تو ہم سب نے ہے، کسی وقت خبر آ جائے گی۔ روز ہم آئے دن جنازے اٹھتے دیکھتے ہیں، ٹھیک ٹھاک آدمی الحمدللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں کچھ فکر کرنی ہے، اگر ہم نے یہ فکر نہ کی تو آگے چیزیں بہت زیادہ خرابی کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ اور فکر کیا کرنی ہے؟ اپنے اس 5-6 فٹ کے جسم پہ دین کو نافذ کرنا ہے، اپنے 5-10 مرلے 1 کنال 10 کنال کے گھر میں ریاست مدینہ کا ماحول بنانا ہے۔ ہم سے تو یہ 2 کام نہیں ہو پا رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ تیسرا کام، یہ دونوں کام ہوں گے کیسے؟ کسی نہ کسی دینی ماحول کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا، ورنہ یہ کام ہو نہیں سکتا دینی ماحول میں جڑے بغیر۔ تو الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ انتہائی قریب ہے، اور رمضان سے پہلے نبی علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا تھا، صحابہ کرام کو جمع کیا تھا، اور اس میں کچھ نصیحتیں کی تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، یہ والی حدیث، اور بہقی کے اندر جو ہے نا یہ حدیث موجود ہے۔ اس میں نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک عظیم عزت والا مہینہ سایہ کرنے والا ہے، یہ عزت والا مہینہ آنے والا ہے۔ فرمایا مبارکن، یہ برکت والا مہینہ ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، شب قدر کی رات۔ پہلی امتوں میں عمریں زیادہ ہوتی تھیں، اس امت میں 60 سے 70 سال۔ اب یہی ہمارا جو باڈی کا سسٹم ہے نا، یہ 60 70 80 سال کے بعد بالکل فارغ ہو جاتا ہے۔ اس زمانے میں جو 1000-1500 سال کی عمریں تھیں، تو اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے سافٹ ویئر وہ ڈالا ہوا تھا کہ یہ آنکھ 1000 سال چلتی تھی، یہ جسم، یہ دل 1000 سال دھڑکتا تھا، تو وہاں بڑھاپا 1000-1200 سال بعد آتا تھا۔ اللہ نے اس سافٹ ویئر کو ذرا اسپیڈ اس کی فاسٹ کر دی، اس کو 10x کر دیا، بس اتنا ہی کیا اللہ تعالیٰ نے، تو وہ اب جلدی ختم ہونے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ 950 سال تو انہوں نے فقط تبلیغ کی تھی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ 950 سال تو فقط ان کا تبلیغ کا ہے، اگلا پچھلا قرآن میں ذکر نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کم وقت میں زیادہ برکتیں دینے کے لیے لیلۃ القدر عطا فرما دی۔ رمضان کی ایک رات ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک رات کی عبادت سے 1000 مہینے یعنی 83 سال کی عبادت سے زیادہ کا ثواب مل جاتا ہے۔ اور اگر 70 سال کی زندگی ہو تو زندگی میں 70 سال یہ رات آتی ہے، تو پچھلی امتوں سے بہت آگے۔ اور اگر ہم باقی بزنس اور باقی چیزوں کو دیکھیں تب بھی یہ بہت آگے۔ وہ جو نکلتا تھا نا قارون، اپنے ساتھ بڑے لاؤ لشکر اور جناب کتنے اونٹ اور اس کے اوپر مال لدا ہوا، سونا چاندی وغیرہ وغیرہ، بہت بڑی دولت تھی اس زمانے کی جو قارون کا خزانہ۔ آج ایک کریڈٹ کارڈ کے اندر وہ سب کچھ آ جاتا ہے، ایک ڈیبٹ کارڈ کے اندر اس سے زیادہ دولت جمع ہو سکتی۔ تو بہت زمانہ فاسٹ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فاسٹ زمانے میں لیلۃ القدر بھی دے دی، چلو بھئی آ جاؤ۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر روزے کو فرض قرار دے دیا، اور قیام اللیل جو ہے تراویح 20 رکعات، یہ سنت موقدہ ہے، اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ تراویح کی رکعات کے بارے میں مستقل کوئی نہ کوئی ہر رمضان میں بات چل رہی ہوتی ہے، اور میں ایک ہی بات بار بار برسوں سے کہتا آ رہا ہوں، مزید دلائل اور واقعات ان کو تو آپ علماء سے پوچھیے، میں تو سادہ سی بات کر رہا ہوں، دکاندار آدمی ہوں، تاجر آدمی ہوں، 2 × 2 والی بات کر رہا ہوں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو جاری کیا 20 تراویح کو، مان لیا جی ٹھیک ہے۔ سوال تو کھڑا ہوتا ہے حضرت عمر کے اوپر، وہ کون ہے؟ انہوں نے دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا یا کسی اور سے سیکھا؟ وہ عمر جن کی زبان پہ حق جاری ہوتا تھا، قرآن میں 17 یا 22 مقامات ایسے ہیں جو حضرت عمر کی سوچ اور فکر کے مطابق ہوئے، اللہ نے ان کے دل میں ڈالا۔
اس کی تفصیلات کا بھی وقت نہیں۔ وہ عمر جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ ان کی زبان پہ حق بولتا ہے۔ اچھا جی، انہوں نے 20 رکعت کی تراویح کی ترتیب بنا دی۔ اس وقت کتنے صحابہ کرام موجود ہوں گے؟ نبی علیہ السلام 10 ہجری میں گئے ہیں، 12-13 ہجری میں حضرت ابوبکر گئے ہیں، اس کے بعد 15-18 ہجری میں کیا ہوگا، کیونکہ 10-12 سال ان کا دور ہے۔ تو 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام زمین کے اوپر موجود تھے، کسی ایک نے بھی ان کی رائے کے خلاف بات نہیں کی۔ تو حضرت عمر اور 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کا اجماع اس پہ ثابت ہے، 20 پہ۔ اچھا چلو، حضرت عمر کا تو دبدبہ تھا نا، بعد میں حضرت عثمان آئے رضی اللہ عنہ تو وہ تبدیل کر دیتے، انہوں نے بھی باقی رکھا۔ اس کے بعد حضرت علی آئے، حسن آئے، معاویہ آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، تو کوئی تو بدل سکتا تھا نا۔ کیا کسی صحابی کے بارے میں یہ سوچا جا سکتا ہے کہ شریعت کے خلاف کسی کام کو وہ ہونے دیں، اور وہ قدرت بھی رکھتے ہیں، قوت بھی رکھتے ہیں؟ تو جب اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام 20 پڑھ رہے ہیں، تو آج ہم ان کی اس کے خلاف اگر کوئی بات کرتے ہیں تو دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نعوذ باللہ ان سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ ایسے سمجھداروں کو پھر اللہ ہی سمجھائے گا قیامت کے دن، ہمارے پاس تو الفاظ نہیں ہیں۔ اچھا جی، رمضان میں گھر کے ماحول کو رمضان والا بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے گھر کے انوائرمنٹ کو رمضان والا نہ بنایا تو پھر ہمارے گھر میں رمضان نہیں آئے گا۔ بعض گھروں کے بارے میں سنا گیا، بڑے افسوس اور غم کی بات ہے کہ صبح کا ناشتہ اور دوپہر کا کھانا رمضان میں بھی ویسے ہی لگتا ہے جیسے غیر رمضان میں۔ مہمان آتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے جناب کیا پیش کریں۔ میں 3-4 سال پہلے رمضان میں ایک کمپنی میں گیا ادارے کے تعارف کے لیے، پڑوسی بھی ہیں، ملاقات کے لیے۔ انہوں نے سیدھا پوچھا ابراہیم بھائی کیا لیں گے؟ کیا کہہ رہے ہو، خدا کو خوف کرو، میں رمضان میں آپ کے پاس آیا ہوں، روزے سے ہوں۔ کہا میں تو مہمان کے اکرام کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ کہا رمضان میں یہ اکرام بھی حرام ہے، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، یہ کون سے اخلاق ہے؟ علماء نے لکھا کہ وہ عورتیں جو بیمار ہیں، جنہوں نے اس وقت روزے نہیں رکھنے، یا گھر کے وہ بوڑھے مریض، وہ اگر روزہ نہیں رکھ پا رہے تب بھی عام سامنے روزے داروں کی مشابہت اختیار کریں، کسی کو نہ پتہ لگنے دیں میرا روزہ، خاموشی سے چھپ کے کھائیں، گھر میں پورا ماحول ہو، تو جو روزہ رکھنے والے ہیں، جو چھوٹے بچے ہیں، ان کو بھی پتہ لگے کہ رمضان آیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان آ کے چلا جائے، ہماری روٹین چینج نہ ہو، یہ بڑی تکلیف کی بات ہے۔ گھر کے ماحول کو ہمیں بنانا ہوگا، ہمیں اپنی نسل کو سمجھانا ہے کہ فرض ہے اور اس کا ایک تقدس ہے اس مہینے کا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اس رمضان میں کوئی نفلی کام کرتا ہے اللہ 70 گنا اجر عطا فرماتا، نہیں، جو نفلی کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرض کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جو فرض ادا کرتا ہے اس کو 70 گنا عطا فرماتے ہیں، تو ثواب بھی بڑھ گیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ کوئی تکلیف آ جائے اسے برداشت کرنا، کوئی بھی بیماری، پریشانی، غم، تکلیف آ جائے اسے برداشت کرنا، یہ صبر ہے، لیکن نچلے درجے کا صبر ہے۔ اس سے اعلیٰ درجے کا صبر کیا ہے؟ گناہوں سے رکنا، نیکی پر جمے رہنا، یہ 3 چیزیں ہیں صبر کی۔ نیکی پر جمے رہنا یہ بھی صبر ہے، گناہوں سے رکنا، دل کر رہا ہے میں گناہ کروں لیکن روکے رکھنا، اور پریشانی پہ صبر کرنا، یہ تینوں صبر کے اندر ہیں۔ فرمایا شہر المواسات، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا مہینہ ہے۔ تو ہم اس مہینے کو نا اس سال ٹارگٹ بنا لیں، ہم میں سے ہر شخص، میں بھی بنا لیتا ہوں کہ اس رمضان کو ہم نے خیر خواہی کا مہینہ جو ہے نا وہ بنانا ہے، غم خواری کا مہینہ بنانا ہے۔ اگر ٹارگٹ ہم نے بنا لینا اور اس مہینے ہم غم خواری کریں، سوچیں کون کس کی کر سکتا ہے، تو دیکھیں کیسے محبتیں بڑھیں گی۔ یہ تربیت کا مہینہ ہے، دوسرے کا احساس کرنا ہے۔ یہ مہینہ وہ ہے جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ عام مشاہدہ ہے الحمدللہ، اس میں میں بات نہیں کرتا، لیکن یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھایا جا رہا ہے۔ جو لوگ ذخیرہ اندوزی کر کے فروٹ، سبزی یا ضرورت کی چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں کہ زیادہ نفع ملے، یہ لعنت کے مستحق ہیں شریعت کے مطابق۔ یہ ایسی کمائی سے حج عمرے بھی کریں اور بھی نیک کام کریں
نہیں، یہاں سے اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ اب ایک دفعہ ایک صاحب گئے، ریڑھی لگی ہوئی تھی، اس نے جناب کیلے کے زیادہ پیسے مانگے۔ میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا، تم نے اتنا مہنگا کر دیا؟ اس نے کہا جی میں کیا کروں، مجھے پیچھے سے مہنگا ملا۔ پیچھے سے بات کرو منڈی سے، کہتے ہیں مجھے پیچھے سے مہنگا ملا۔ تو دیکھیں، جس کو پیچھے سے مہنگا مل رہا ہے اور خود مہنگا نہیں کر رہا، وہ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وعید سے بچ جائے گا، لیکن جو اس کا ذمہ دار ہے، جو اس کا ذمہ دار ہے وہ لعنت کا مستحق ہو رہا ہے، وہ بھی رحمت کے مہینے میں، تو مغفرت کیسے ہوگی؟ اب وہ ذمہ دار کون ہے، اس کی تشریح کے اوپر ہم نہیں جاتے۔ یہ تو آسانیاں دینے کا مہینہ ہے۔ یہ 3 چھٹیاں آئیں، کچھ لوگ دینی تقاضوں پہ نکلے، جنت بنائی، اس وقت کو قیمتی بنایا، قیامت کے دن کام آئے گا، اور کچھ نے اس سے کیا بنایا میں وہ نہیں بولتا۔ ابھی رمضان کا مہینہ آ گیا، کچھ لوگ ذخیرہ اندوزی کر کے پیسہ کمائیں گے، اور وہیں پہ الحمدللہ 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 رب العالمین، ایسے بے شمار لوگ موجود ہیں جو راشن تقسیم کرتے ہیں، جو افطاریوں میں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، جو لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں اور جنت کماتے ہیں۔ تو ماحول ایک ہی ہے، ایک عین رحمت کے مہینے میں لعنت کا حصول، اور ایک رحمت کے مہینے میں رحمت کا حصول۔ اب ہماری اپنی چوائس ہے، ہمیں کیا چاہیے۔ تو ان لوگوں کو تو سلام کرنا چاہیے نا، جو لوگوں کا خیال کرتے ہیں، ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، بہت خوبصورت بات ہے، جو شخص اس رمضان کے مہینے میں روزہ افطار کرواتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، جہنم کی آگ سے آزادی مل جاتی ہے۔ روزہ افطار کروانے پہ یہ نعمتیں ملتی ہیں، گناہوں کی معافی اور جہنم کی آگ سے آزادی۔ کتنا بڑا کام۔ اب ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ، سب کے پاس اتنی گنجائش ہی نہیں ہوتی، کیسے افطار کرائیں؟ مجھے افطاری کے لیے تو پھر فلیٹیز ہوٹل بک کرانا پڑے گا، یا کسی ایم عالم روڈ پہ جانا پڑے گا، سارا کچھ کرنا پڑے گا، تو کیسے افطار کریں؟ ہمارے پاس تو وسائل نہیں، اپنے پیٹ بھرنے کو نہیں، ہم کیا کریں؟ فرمایا ایک گلاس پانی پلا دو، ایک کھجور کھلا دو، کام ہو جائے گا۔ حضرت مولانا یوسف خان صاحب دامت برکاتہ العالیہ، وہ اور حضرت مولانا حافظ فضل الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک اور کوئی بزرگ تھے، تینوں کہیں سفر میں تھے، تو وہاں پہ سب کو افطاری کے باکس ملے، جیسے لنچ باکس ہوتا ہے نا، ایسے افطاری کے باکس ملے، اس میں ضرورت کی جو چیزیں ہوں گی اور کھجور وغیرہ سب۔ افطاری کا وقت قریب تھا، جب اذان ہو گئی تو ایک صاحب نے نا، جو تیسرے والے بزرگ تھے، انہوں نے حضرت مولانا یوسف خان صاحب کو کھجور پیش کی، کہا میرے پاس ہے، یعنی کہ سب کو لمیٹڈ باکس ملا نا، تو اس میں کھجور ہے۔ کہا نہیں حضرت، میں چاہتا ہوں کہ آپ میری طرف سے روزہ افطار کریں، ثواب لے گئے۔ انہوں نے کہا اچھا، پھر میری والی آپ لے لیں، آپ میری طرف سے کر لیں، خرچہ دونوں کا نہ ہوا، ثواب دونوں کو ڈبل مل گیا، اپنے اپنے روزے کا بھی، دوسرے کا بھی۔ اللہ تعالیٰ تو ایسے محبت میں دے دیتے ہیں، پانی پلانے کے اوپر، کھجور کے اوپر ہی ثواب مل جاتا ہے۔ اب اس میں امیر آدمی زیادہ خوش نہ ہو کہ انہیں خالی کھجوروں سے اور پانی سے ثواب لینا ہے، نہیں، ان کے لیے نبی علیہ السلام نے الگ پوری بات بتا دی کہ بھائی اگر گنجائش ہے تو پھر اگلی بات بھی سن لو۔ یہ تو ان کے لیے ہے نا جن کے پاس گنجائش نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام صرف غریب کے نبی تو نہیں، امیر کے بھی ہیں، صرف امیر کے نہیں، غریب کے بھی ہیں، تو دونوں کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا، پھر وہ پیاسا نہیں ہوگا جب تک کہ وہ جنت میں نہ چلا جائے۔ تو جو کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا سکتے ہو تو حوض کوثر کا پانی کتنا سستا ہے۔ افطاریاں لگ رہی ہیں تو مختلف ریٹ ہیں، کسی جگہ 290 روپے ریٹ ہے، کہیں کچھ ہے، 200-300 روپے میں حوض کوثر کا پانی ابھی دستیاب ہے کسی کو کھانا کھلانا۔ اچھا، یہ جو افطار پارٹیاں ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں نا، ہوٹلز میں، ہالز میں، جس میں میوزک بھی ہے، بے پردگی بھی ہے، نمازوں کا اہتمام بھی نہیں، یہاں سے ثواب کی کوئی امید نہ رکھیں، یہ گناہوں کا منبع ہے۔
یہ ٹوٹل گناہ ہی گناہ ہے، اس پہ ثواب کی امید رکھنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے۔ ایمان کے لیے خطرہ ہے یا نہیں اس کا تو میں نہیں کہتا، لیکن ایک چیز ہے جو واقعی ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کوئی شراب اس لیے پیے، کوئی شراب بسم اللہ پڑھ کے پیے تو ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اب روزہ تو عبادت اور افطاری تو عبادت ہے، اس کا انوائرمنٹ کچھ اور ہونا چاہیے۔ یہ میوزک کی بے پردگیاں اور نمازوں کا بالکل اہتمام نہ ہونا، اس قسم کی افطار پارٹیاں، یہ ایمان کے لیے خطرہ ہیں یا نہیں اس کا مجھے معلوم نہیں، لیکن یہ گناہوں کا منبع ہے، اس پہ ثواب ملنے کی کوئی بظاہر امید محسوس نہیں ہوتی، گناہی کی امید محسوس ہوتی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ مہینہ ہے اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ و آخرہ عتق من النار، کہ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ اب یہ سنن بہقی کے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نقل کی گئی ہے۔ اس مہینے کی یہ 3 تقسیمیں اللہ کے محبوب نے کی ہیں، یہ علماء نے نہیں کی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی پورا مہینہ رحمت کا نہیں ہے، پھر کیا ضرورت ہے اس کو تقسیم کرنے کی؟ بھائی اللہ کے محبوب نے کی ہیں، علماء نے اس کی حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلا حصہ رحمت، جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا رحمت سے ان کی مغفرت ہو جاتی ہے پہلے عشرے میں۔ دوسرا مغفرت، جو گناہ گار لوگ ہوتے ہیں نا پہلے عشرے میں رحمتیں سمیٹ رہے ہوتے ہیں، دوسرے میں ان کی مغفرت ہو جاتی ہے، ان کو زیادہ چاہیے ہوتا ہے معاملہ۔ جو پرلے درجے کے 2 نمبر غلط قسم کے بندے ہوتے ہیں نا، یہ نیکی کرتے رہتے ہیں، پہلے عشرے میں رحمت کو سمیٹتے ہیں، دوسرے میں مغفرت کو سمیٹتے ہیں، یہ تو جہنم میں جانے والے تھے، آخری عشرے میں اللہ ان کو جہنم سے بچا لیتے۔ تو کئی طرح کے طبقات ہیں نا، جو نیک لوگ ہیں ان کا کام رحمت سے ہو جاتا ہے، جو درمیانے درجے کے لوگ ہیں یعنی نیکی میں کم ہیں، خرابی اور نیکی دونوں ہیں، درمیان میں ان کا کام ہو جاتا ہے۔ جو بڑے پرلے درجے کے گناہ گار ہوتے ہیں آخر میں ان کا کام بھی بن جاتا ہے۔ جیسے جیسے رمضان آگے بڑھ رہا ہوتا ہے رحمتیں بڑھ رہی ہوتی ہیں، بڑھ رہی ہوتی ہیں۔ تو رمضان کے حوالے سے انشاءاللہ اگلے جمعے کو بھی بات ہوگی، لیکن یہ اگلے جمعے کو کعوہ نہیں ہوگا بس۔ زکوٰۃ کے حوالے سے یہ 4-5 جو منٹ رہ گئے ہیں اس کی بات کر لوں، پھر اگلے جمعے کو کوشش کروں گا کہ پورا ٹاپک زکوٰۃ کا ہی ہو۔ آج میں نے سوچا تھا زکوٰۃ ہی پہ پوری بات ہو، لیکن زکوٰۃ سب کی ضرورت نہیں ہے، کچھ نے دینی ہے کچھ نے لینی ہے، اور کیا معاملات ہیں وہ الگ ہیں۔ ایک جنرل بات نبی علیہ السلام نے بھی پہلے کی تھی، تو اس خطبے کو اس میں سے چند باتیں عرض کر دیں۔ زکوٰۃ اگر ہمیں اس کے فضائل اور اس کی باتیں معلوم ہو جائیں ہم شوق سے ادا کریں، یہ بوجھ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا پورا نظام یہ رحمت ہی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ اس کو اچھے انداز سے پیش کرنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے فقط، ورنہ اس میں رحمت کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ بعض دفعہ بوجھ لگنے لگتی ہے۔ اب سنیے کیسے رحمت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہوئی ہیں، بے شمار نعمتیں ہم شمار نہیں کر سکتے۔ ہم روزانہ ان نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں، ہمارے پاس روزانہ یا ماہانہ پیسے آ بھی رہے ہیں جا بھی رہے ہیں، کمائی آ بھی رہی ہے اور خرچ ہو بھی رہا ہے۔ انسان ہیں لاکھوں آ رہے ہیں لاکھوں جا رہے ہیں، کوئی حساب کتاب نہیں۔ اب اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ سارا سال تم نے جو کمایا جو خرچ کیا حدود شریعت میں، ہم اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ کی بات نہیں کرتے۔ تم نے پورا سال گزارا، ساری جائز خواہشات ساری جائز ضروریات پوری کی، اگر تم میں سے کسی کا ایک مہینے کا گھر کا خرچہ کچن کا 10 لاکھ تھا تو وہ بھی، 2 لاکھ تھا تو وہ بھی، بچوں کی فیس جو کچھ بھی تھا، کسی کا کوئی سلسلہ نہیں۔ اب تم سال پورا گزار چکے ہو، تو اپنے سارے مالوں میں سے جتنے بھی قسم کی تمہارے پاس اموال ہیں، پراپرٹیز ہیں وغیرہ جو بھی کچھ ہیں، ان میں سے صرف 4 چیزوں پر 2.5% دے دو آج کے ریٹ کے حساب سے، اور پورے سال میں ایک دفعہ۔ میکسیمم چیزیں تو پہلے ہی اللہ نے زکوٰۃ کے نصاب سے باہر کر دی ہیں۔
وہ گھر جس میں ہم رہتے ہیں، ادھر شاہجہان میں 25-25 کروڑ روپے کے گھر ہیں، زیرو زکوٰۃ، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ گاڑی ہے، 1 ہے، 2 ہے، 5 ہے، گھر کے استعمال کی ہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ موبائل، لیپ ٹاپ، وہ جناب گھر میں فریج، بے شمار چیزیں ہیں، فرنیچر ہے، کسی پہ کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اللہ نے وسائل دیے، گنجائش دی، پلاٹ لے لیے، وہ 2 لاکھ کا ہے کہ 2 کروڑ کا ہے کہ 2 ارب کا ہے، اگر وہ مال تجارت نہیں ہے تو اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں۔ وسائل ہیں ہمارے پاس، کہیں فلیٹ لے لیا، کہیں دکان لے لی، کہیں گھر لے لیا، کرائے پہ چڑھے ہوئے ہیں، 2 ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں، ان کی کیا ویلیو ہے، ڈزنٹ میٹر، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ تو بے شمار چیزوں کو تو پہلے ہی آؤٹ کر دیا، اس کو تو زکوٰۃ میں لینا ہی نہیں ہے۔ کیا لینا ہے؟ صرف 4 چیزیں۔ کب لینی ہے؟ جب تم سارے سال اپنی تمام جائز ضروریات، خواہشات پوری کر چکے ہو، یہ تمہارے پاس ایک بچ گئی ہیں، ان میں سے بھی بہت ساری چیزوں کو سائڈ پہ کر کے صرف ان 4 چیزوں پہ 2.5% دے دو، اور کیا ہے زکوٰۃ؟ بس اس پہ ملے گا کیا؟ ہر زکوٰۃ دینے والے کو فائدہ ضرور پہنچے گا۔ کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی، مال کی سیکیورٹی یا سیفٹی ملے گی، معاشرے میں عزت ملے گی، قبر کے اندر آسانی ملے گی، قیامت کے دن یہ صدقہ سایہ کر رہا ہوگا، قیامت کے دن لوگ بھوکے، ننگے، پیاسے، دھوپ میں کھڑے ہوں گے، کسی کو کھانا کھلایا ہوگا وہاں کھانا پہنچے گا، کسی کو پانی پلایا ہوگا وہاں پانی پہنچے گا، کسی کو لباس پہنایا ہوگا وہاں لباس پہنچے گا۔ جہنم کی آگ سے آزادی ملے گی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے آزادی ملے گی، مال کی پاکیزگی ملے گی، نفس کی طہارت اور پاکیزگی ملے گی، گناہوں سے معافی ملے گی، بیماریوں سے حفاظت ملے گی۔ یہ آپ کو چند ابھی بتائے ہیں، تو یہ سب کچھ صرف زکوٰۃ 2.5% دینے سے ہو رہا ہے، جو ہم نے سارے خرچے پورے کرنے کے بعد ان 4 چیزوں میں سے 2.5% سال میں ایک دفعہ دینا ہے، سمپل۔ یہ سب کچھ ملے گا۔ جس کو پتہ ہو نا کہ صرف اتنی معمولی سی رقم سے یہ مل رہا ہے اور قیامت کے دن بھی، تو شوق سے زکوٰۃ ادا کرے، کیونکہ 2.5 نہیں، میں 5% دیتا ہوں۔ اب اس کو کمپیریزن کرنے دنیا کے ہمارے جو ٹیکسیشن کا نظام ہے، سیلز ٹیکس ہے، انکم ٹیکس ہے، گین ٹیکس ہے اور ویلتھ ٹیکس ہے، مختلف قسم کے ٹیکسز ہیں۔ وہاں کیا ہوتا ہے؟ ہر ٹرانزیکشن کے اوپر آپ کو ٹیکس دینا پڑ رہا ہے۔ آپ نے کسی بھوکے کے لیے بازار سے روٹی بھی لی تو اس پہ ٹیکس دینا پڑے گا، چائے بسکٹ لیے تو اس پہ ٹیکس پے کر کے آپ لائیں گے، آپ نے موبائل پہ روزانہ 100 روپے ڈلوانے ہیں تو روز 100 روپے پہ ٹیکس جائے گا۔ ہر ٹرانزیکشن اور ہر ایکسپنس کے اوپر خرچ۔ ہمارے پاکستان میں جو ٹیکسیشن کا رواج ہے نا، وہ کیا ہے؟ جو جتنا خرچ کرے گا اتنا ٹیکس دے گا۔ تو جو جتنا خرچ کرتا ہے، ایک غریب، بھوکا، ننگا، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کو کہیں سے زکوٰۃ کے پیسے ملے، وہ کہیں سے جا کے وہ گھر کے لیے کوئی راشن لے آتا ہے، کوئی سبزی لے آتا ہے یا کوئی صابن لے آتا ہے تو وہ ٹیکس پے کر کے لاتا ہے۔ غریب پہ بھی ٹیکس معاف نہیں ہے، اس کو بھی دینا پڑے گا، اور یہ ہر ٹرانزیکشن پہ، ہر پرچیز پہ دینا پڑے گا، سال میں ایک دفعہ نہیں ہے۔ اور پھر یہ جو ٹیکس مستقل ہم دے رہے ہیں، اب یہ کوشچن مارک ہے، ٹیکس پیئر کو اس کا بینیفٹ واپس مل رہا ہے یا نہیں؟ زکوٰۃ دینے والے کو بینیفٹ دنیا میں بھی مل رہا ہے اور آخرت میں بھی مل رہا ہے، اور ہر ایک کو پورا نہیں مل رہا، اس سے بڑھا چڑھا کے مل رہا ہے۔ یہاں جو ہم ٹیکس دے رہے ہیں، اس کا بینیفٹ سب کو پورا مل رہا ہے کہ نہیں؟ یہ کوشچن مارک ہے، اس کو میں حل نہیں کرتا سوال کو۔ اس طرح کی اور بہت ساری باتیں اس میں نکل آتی ہیں۔ تو جب ہم اس طریقے سے دیکھتے ہیں تو زکوٰۃ کے نظام میں سوائے رحمت کے اور کچھ نہیں۔ پھر جو ہم نے زکوٰۃ دی وہ کیا ہوا؟ وہ ہمارے ہی کسی غریب مسلمان بھائی کو ملی، اور جب اس کے دل سے دعائیں نکلی، ہماری پریشانیاں دور ہوئیں، ہمارے مقدر بدل گئے۔ تو سوائے فائدے کے اس میں اور کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شوق کے ساتھ پوری ادا کرنے